watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थोड़ी सी देर हुई, इसके लिए आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद है कि आप माफ़ फरमाएंगे और मेरी इस माज़रत को कबूल फरमाएंगे अपनी बारगाह में, अपने दरबार में। और इंशाअल्लाह ताला अब से लेकर 3 बजे तक आपका मेरा साथ है। और बस कोशिश तो होती बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ, मगर ये बस थोड़ा सा कभी कभी आपको पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है हालात की वजह से। और फिर हालात आपको पता है किस वजह से हालात चल रहे हैं मेरे, तो मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सब के सामने मैं मौजूद होता हूँ। मैं थोड़ी सी 5-10-15 मिनट लेट हो जाता हूँ कभी कभी, तो बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं वक्त पे मौजूद होऊंगा और उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कराची में इस वक्त जो है वो सर्दी का कुछ मौसम जो है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़ोरों पर। आज जब मैं आ रहा था तो काफ़ी मतलब सर्दी दिखाई भी दी है और सुनाई भी दी है, लोगों से भी सुना है कि आज सर्दी बहुत है भाई, और महसूस भी है कि आज सर्दी बहुत है भाई। तो आज वाकई ठंड है, और ठंड ये आने वाले दिनों में ठंड का जो एक दबाव ज़्यादा रहेगा, ये ख़ास तौर पे ये भी ऐसी भी पेशेंट गोई की गई है, महकमा मौसमियात ने भी कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है ये। तो इसके लिए आपसे गुजारिश यही है कि अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, अपनी केयर कीजिएगा। और ज़रूरी है और ख़ास तौर पे उन लोगों के कि जिनके लिए सर्दी नुकसानदेह हो, मासूम बच्चे अगर हैं तो यकीनन उनकी पहली सर्दी है तो उनको सर्दी से महफूज रखें। और फिर ख़ास तौर पे मेरे जैसा बंदा कि जिसको हड्डी की प्रॉब्लम है, जब मेरा हड्डी का ऑपरेट हुआ, लाजिम आता है मुझे भी डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सी आपने केयर करनी है, सर्दी में ज़्यादा सर्दी में थोड़ी सी आपने केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो भी, और फिर ख़ास तौर पर जिनको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, दूसरी और जो हड्डी की बीमारी, उसमें ख़ास तौर पे क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें ये सारे दर्द दोबारा निकल कर आ जाते हैं और ये सब जो दर्द है फिर ज़ाहिर होने लगते हैं और फिर अपना एहसास दिलाते हैं कि हम मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला दे। और मेरी बहुत सारी दुआएं, जो भी जहाँ भी जिस जगह, जो भी घर में, हॉस्पिटल में, कहीं भी किसी भी जगह बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको अल्लाह ताला शिफा दे और वो सब सेहतियाब हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब करेगा इंशाअल्लाह ताला उन सबको जो किसी भी दुख में मुब्तला, अल्लाह ताला उनके तमाम दुख और बीमारियों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन सबको रोज़गार देगा, और क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो राज़िक है, वो रज़ाक है, और वही देने वाला, वही सब कुछ करने वाला है। हम लोगों पीछे भागते ज़रूर हैं, हमारी उम्मीद हम अपने लोगों से तो लगा लेते हैं, मगर ये कि सबसे बड़ी उम्मीद हमारा रब है, जिसने हमें पैदा किया है, वो यकीनन हमें देगा, वही हमारा राज़िक है, वही रज़ाक है, वही इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस आप सब भी कहेंगे शोबे साहब ये रमज़ान की ट्रांसमिशन नहीं हो रही, ये इस वक्त जो है वो नाइट शो चल रहा है, तो ऐसा साथ और ये तमाम चीज़ें तो किसी वक्त भी आप कह सकते हैं ना। इसके लिए कोई मैं ना रमज़ान की ट्रांसमिशन का इंतज़ार, ना रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन का, ना मुहर्रम की ट्रांसमिशन, ये तो आपकी अपनी फीलिंग्स, अपना एहसास है अपने रब से, और यकीनन हम उसके मोहताज हैं, हर हाल में मोहताज हैं। किसी भी जगह हो, किसी भी वक्त हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, हम उसी के मोहताज हैं और उसी का मोहताज रहना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं बस अपना मोहताज रखे, हमें किसी का मोहताज ना करे। उसने बेशक वसीले बना रखे, मगर कभी कभी वसीले भी जो आके ऐसे कहते हैं तोता चश्म हो जाते हैं, वो भी अपनी आंखें फेर लेते हैं। तो वो वसीले तो बहर फिर हमारी वही तान हमारे रब पर टूटती है और हम कहते हैं बस तू ही बेहतर हमारे लिए जानता है और तू ही हमारे लिए बेहतर करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आप सबके साथ भी बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा मेरे साथ भी बेहतर हुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, मैं मौजूद हूँ आपके सामने, आप सब भी बेहतर इंशाअल्लाह ताला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज का प्रोग्राम जो है वो आज मेरे साथ गेस्ट थी, मैंने सोचा आज गेस्ट नहीं, कल गेस्ट थे हमारे पास, उससे पहले भी थे, मगर मैंने सोचा कि आज हम गेस्ट नहीं रखते। हालांकि गेस्ट थे मगर फिर भी मैंने उनको ओके नहीं किया, फाइनल नहीं किया। मैंने कहा नहीं आज ही, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज मैंने सोचा कि आज यार फिर बैठ के कुछ अकेले तन तन्हा सा जो शो करेंगे, कुछ म्यूज़िक मिक्स करेंगे, उसमें कुछ गज़ल्स भी होंगी, कुछ नगमे भी होंगे, गैर फिल्मी भी सभी होंगे शामिल, सब कुछ शामिल, मिक्स एक मिक्सचर जो है वो आज लेकर चलते हैं। कहते हैं मिक्स चार्ट होती है ना, बड़ी मज़ेदार होती है मिक्स चार्ट, अगर वो और मज़ेदार ना ऐसा हो सकता है उसमें सब चीज़ें डली होती हैं। तो आज मैं भी यही मिक्स चार्ट जो है वो म्यूज़िक मिक्स चार्ट जो है वो आपको मैं सुनाऊँगा और दिखाऊँगा। तो आप सब इंशाअल्लाह ताला खुश रहेंगे और आपके मैसेजेस
जब वो आना शुरू हो गए मेरे पास, आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है, तो यकीन बहुत अच्छी बात है। अब बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हम मेरे साथ साथ रहिएगा। अब आप आ गए तो हाजिर लगाए बगैर आपने जाना नहीं, कहीं नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको ये। और यूँ करते हैं, हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम एक खूबसूरत से ट्रैक से। और ये ट्रैक कौन सा है? देती है पैगाम को
only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, एवरी मंडे और ट्यूसडे नाइट आप मेरे साथ ये प्रोग्राम सुनते हैं नाइट में, और सैटरडे दिन में आप सुनते हैं 3 बजे से 5 बजे तक। प्रोग्राम है मुलाकात अजमल शोबी के साथ। जी हाँ बिल्कुल, और वो सैटरडे को होता है, और ये आज इस हफ्ते का दूसरा प्रोग्राम है क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को गुजर चुकी, मगर अब तुम वेडनेसडे पहुँच चुके, मगर फिर भी हम रात तो मंगल की रात ही कहेंगे ना। तो यूँ करते हैं, ज़रा कुछ आ जाते हैं आपके अटेंडेंस की जानिब आ जाते हैं। क्या ख्याल आपका ना, आप अटेंडेंस अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहेंगे जी इतने लोग देख रहे हैं तो इतने ही लोग हैं। सुनने वाले देखने वाले हमारे पास सब बहुत हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं तो फिर वो शो हो जाता है जी अब इस बंदा देख रहे हैं, वरना वैसे तो आमतौर पे नॉर्मली जो है वो वीडियो चल रही होती है तो वो काउंट नहीं होता, क्योंकि वो जब तक क्लिक करके इंडिविजुअल ख़ास तौर पर जो पर्टिकुलरली वो वीडियो पर बंदा नहीं आता तो जब तक वो काउंट नहीं होता। बहरहाल, तो इस वक्त हमने ज्वाइन किया कुरातुलैन रिजवान ने हमें ज्वाइन किया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कुरातुलैन, आप ठीक है, खैरियत से? आपको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपने ज्वाइन किया। और हमारे बड़े प्यारे से दोस्त और 95 से FM 100 के साथ साथ जी हाँ GR मेमन साहब, अब्दुल गफ्फार साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। GR मेमन साहब कैसे हैं जनाब? आप ठीक ठाक हैं? GR मेमन साहब खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू वेरी मच जी। फरहानुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया, कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहानुद्दीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको खुश आमदीद। उसके बाद हमें नौजवान नस्ल की एक और बड़ी खूबसूरत शायरा, जी हाँ, वो हैं तशफीन फ़ारूकी। तशफीन फ़ारूकी ने हमें ज्वाइन किया है, और तशफीन फ़ारूकी क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम तशफीन, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? खुश आमदीद कहते हैं आपको, और कहती है सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से पहले से बहुत बहुत बेहतर हूँ, बहुत बहुत बेहतर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र आप सबकी दुआओं से। और कहती है कि आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं सर्दियों की मुनासिबत से आपकी फेवरेट डिश क्या है? अच्छा, मैं पता है चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं सभी चीज़ खा लेता हूँ। मैं बड़ा अजीब सा बंदा हूँ, मैं, मुझे जो मिल जाए वक्त पे जो मिल जाए, मुझे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ भी हो बस, क्योंकि सब नेमतें, सब डिशें, सब अल्लाह की तरफ से ही हैं। अल्लाह का रिस्क है, उसकी नेमतें हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। मुझे कुछ भी मिल जाए मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मैं एम सा बनता हूँ बस मैं। और उसके बाद कहती है जनाब फिर कि अच्छा, उसके बाद फिर डिश के बाद क्या कहती है? और आपको कौन सा मौसम पसंद है ज़्यादा? मुझे दोनों मौसम पसंद है, गर्मी भी और सर्दी भी, क्योंकि गर्मी का अलग मज़ा, सर्दी का अलग मज़ा। अब मौसम तो देखें, अब दोनों मौसम, अभी मैं इससे पहले भी शाम को कहीं बैठा था तो वहाँ बात ही हो रही, मौसम के हवाले से बात हो रही थी कि मौसम जो है वो अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम है, और वो सारे मौसम जितने वो सब भी इंसान के लिए ज़रूरी है हर तरह से, क्योंकि हर मौसम में एक अलग जो है वो फ्रूट होता है, अलग सब्ज़ी होती है, तमाम चीज़ें अलग अलग होती हैं हर मौसम के हिसाब से, और वो सब एक मौसम में एक चीज़ नहीं होती, दूसरे मौसम में होती है, फिर दूसरी चीज़ एक चीज़ में एक मौसम में हम जो वो कहते हैं ज़मीन में बीज डालते हैं तो दूसरे मौसम में वो निकलता है। तो ये, और इसी तरह इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है तमाम मौसम, तमाम चीज़ें, अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। हमारी बॉडी के लिए सर्दी भी ज़रूरी है, हमारे लिए गर्मी भी ज़रूरी है। तो मुझे अगर ज़ाती तौर पर आप पूछती हैं तो मुझे सब सारे सर्दी और गर्मी दोनों ही बहुत पसंद है। गर्मी का अपना अलग मज़ा होता है, बंदा जैसे बंदा निकल गया, जहाँ मर्ज़ी निकल जाए, जैसे मर्ज़ी घूम जाए, अपने को मसला नहीं है। सर्दी में ज़रा ढाँप के जाते हैं, वो उसका अलग मज़ा होता है, ज़रा भरपूर बंदा मुसल्ला होता है, बड़े कपड़े वपड़े पहन के, जैकेट भी पहन और ये भी पहन और वो भी पहन, अंदर टी शर्ट भी पहन, फलाना पहना, ये पहन। और फिर ख़ास तौर पे जिनकी अम्माएँ सलामत हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जब वो होती हैं तो वो कहती हैं बेटा ये भी पहन, नहीं अभी नहीं, इस जैकेट के अंदर नहीं, तो नीचे स्वेटर भी पहन, फिर शर्ट पहन, फिर जैकेट पहन, और ये कान पे तो ये टोपी लगा, और ये फिर हाथ पे दस्ताने भी पहन। तो ये इसका अलग ही मज़ा है। और फिर जब माँ कहती है और घर के बड़े कहते हैं, उनकी तो बातें होती है। तो अल्लाह ताला जिनकी माएँ हैं सलामत, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा। तो ये है सारा मौसम। और ये मुझे लगता है कि ये आप आज आपने ये इंटरव्यू कैसे कर लिया कि ये अपने ग्रुप के लिए कर रहे हैं या ग्रुप पे लगा रहे हैं कुछ ये? तो यूँ करें कि जल्दी से आप यूँ करें कि अपने ग्रुप पे एक तो शेयर करें, प्रोग्राम शेयर किया आपने, नहीं किया ये बताएं मुझे। शेयर कर लिए तो ठीक है, नहीं किया तो आप शेयर करें इसको, वरना मैं तो बाद में कर ही दूंगा, मगर आप कर लेंगे तो ठीक है, मुझे जवाब दें आपने शेयर कर लिया या नहीं किया। और उसके बाद ज़रीन सता खनी वाला कहती हैं अस्सलाम वेलकम, थैंक्स, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। और जनाब कामरान खुरम शहजाद मुग़ल साहब ने भी ज्वाइन किया। खुरम शहजाद मुग़ल क्या कहते जनाब, सलाम भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक
ठाक हूँ, आप ठीक हैं? खुरम शहजाद आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और आफ्ताब मोगरी साहब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त जो इसे लंदन में मौजूद है, कहता है अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है कि आपके लिए से होंगे, खैरियत से हूँ बिल्कुल मैं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें और शाद रहें, आबाद रहें। और उसके बाद आपका शो फेसबुक पर देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे तो मुझे भी अच्छा लगता है जब अपने दोस्त यार दूर दराज से कहीं देख रहे होते हैं, तो यकीन करें मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये आपको पता है कि दोस्त, आप मेरे पुराने दोस्त अहबाब जब साथ जुड़ते हैं, एक गैदरिंग, आप करीब नहीं दूर हैं, मगर ये इन तमाम चीज़ों ने, सोशल मीडिया ने ये सारे फासले समेट दिए हैं। बिल्कुल कहते हैं दुनिया घूम कर एक फिंगर टिप पे आ गई है, एक मुट्ठी में आ गई है, आपके सामने मौजूद है, बस यूँ खोलें और सब सामने। तो ये कितनी अच्छी बात है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आफ्ताब मोगरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। और जनाब इसके बाद फिर हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं जनाब बाबर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं सलाम मेरे शोभी भाई, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, सलामत रहें। बाबर खान साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग, नाइस प्रोग्राम, अल्लाह हर लम्हा सलामत रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रहे, खुश हैं। खुरम शहजाद मुगल कहते हैं जनाब के नाइस सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया खुरम आपका। और वरमना ज़ीशान ने आज हमें ज्वाइन किया, क्या बात है भाई। ज़ीशान साहब तो पता नहीं कहाँ गायब है, वो तो ना फ़ोन उठाते हैं हमारा, ना रिप्लाई करते हैं, पता ही नहीं ज़ीशान साहब कहाँ गायब हैं भाई, क्या बात है, पता नहीं क्यों ज़ीशान साहब को क्या हमारी बात बुरी लग गई भाई, कोई सालों गुजर गए, कोई बात फ़ोन ही नहीं उठाते भाई वो तो। खैर बहरहाल कहती हैं वरमना के ज़ीशान हमारी बहुत प्यारी सी बहन है, बहुत हमारी प्यारी सी भाभी हैं, और कहती हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली में तमाम लोग जो है वो खैरियत से होंगे माशाल्लाह से। और काफ़ी अरसे बाद सुनने का इत्तफाक हुआ, अच्छा लगा। जी हाँ, आप बिल्कुल अच्छा लगने, मौके में खुश हुआ। और खुश रहें, हमारे लिए भी ख़ास दुआओं की दरख्वास्त है। मेरी तो हमेशा दुआएं आप सबके लिए होती हैं, अल्लाह ताला आपको, तमाम आपके घर वालों को, तमाम फैमिली को सलामत रखे, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और कहती तबीयत, वरमना ज़ीशान क्या कहती है, तबीयत आजकल ज़रा ठीक नहीं, दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हम सब की बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। बस आप सब की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ बिल्कुल। और जी आर मेमन साहब क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, और आपकी तरफ सब खैर व आफ़ियत होगी इंशाअल्लाह, बिल्कुल खैर व आफ़ियत है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप सबकी दुआएं हैं तो मैं तो टेंशन नहीं लेता, जब मुझे पता है कि मेरी भी जितनी सारी दुआएं हैं तो मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ मैं, इसलिए। और वरमना ज़ीशान कहती हैं कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनवा दें। मैंने अभी जो पहला सॉन्ग वो अच्छा सा सॉन्ग था, वो अभी और भी इसके बाद अच्छा सा सॉन्ग और गज़लें वगैरह शामिल करूँगा मैं, उम्मीद आपको पसंद आएंगी। और आज़ाद जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन किया वसीम खान साहब ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, वालेकुम अस्सलाम, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, जी क्या बात है, और कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत कैसी? तबीयत भी बहुत अच्छी है, और आपकी और नमान भाई को भी सलाम, शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लो जी, अब हम चलते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं कामुकी, जी हाँ कामुकी। और कामुकी से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जनाब अहमद शकील साहब। जी अहमद शकील साहब अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, क्या कहते हैं, मैसेज के ज़रिए, अभी वो आवाज़ में नहीं, मैसेज के ज़रिए मौजूद है। वैसे अहमद शकील साहब अगर कॉल करना चाहें तो आप 111-111-100 पर कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल ले लेसा, हाँ तो सर कॉल तो करो ना, ट्राई तो करो ना तो सर। और उसके बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम शोभी भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ मैं। मी लिसनिंग इन माई बेडरूम एंड विद मी इन रशिया, हसलो एंड लिसनिंग विद एल्गर। क्या बात है सर, ये तो जोड़ी आपकी सर, जोड़ी भी अब तो कहीं ये तिगोड़ी है जी, अब 3 लोग अब देखें आपके साथ मौजूद है सर। आप तो फिर आप जहाँ पर होंगे वहाँ हसन लॉ भी होगा, वहाँ एल्गर भी होगा, ऐसा हो सकता है जहाँ वो दोनों और आप ना हो, या जब आप हो वहाँ दोनों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और उसके बाद जनाब हम वेलकम कहते हैं हसन लॉ एंड एल्गर को, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एल्गर एंड हसन लॉ। एंड नाउ जनाब नाइस स्टार्ट, आज तो जी फ्रीजिंग
کولڈ ہیں. جی ہاں وہاں تو زیادہ ہی ہوگی, یہاں بھی ہے, یہاں اتنی فریز نہیں ہو رہی مگر وہاں پر کافی, آپ کے یہاں تو فوگ ووگ کا بھی ہے, کافی وہاں پر ہو رہا ہے تو ٹھنڈ وہاں زیادہ ہوگی. تو بہرحال جی, اور اس کے بعد پھر کولڈ ہے اور می ود گرین ٹی. ہائے ہائے, چڑے تو نہیں ہے نا گرین ٹی کے ساتھ. اور اینڈ ریڈس اینڈ ایٹنگ ود ٹیکنگ ٹی اینڈ لسننگ. وفا یار کے موسم میں رہنا ہے مجھے, وفائے یار کے موسم میں رہنا ہے مجھے, کیا پتہ کب رت بدل جائے. آئے ہائے کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. اور تاڈا بھی جواب نہیں جوگیا کی گل کیتی تساں, بہت اچھی بات ہے. فرحان الدین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, محبت میں جانے پر لوگ نصیب کی بات کرتے ہیں, ہار جانے پر, اور کبھی خدا سے محبت کی ہوتی تو یہ شکایت نہ ہوتی. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, بہت خوبصورت بات کی, واہ جی واہ واہ, کیا بات ہے آپ کی. جی جناب, تو کہتی ہیں تشفین فاروقی, کیا کہتی ہیں کہ جی تشفین فاروقی فالوورز گروپ میں آپ کا لائیو شو شیئر نہ ہو سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے. مجھے بالکل پتہ ہے کیونکہ میں نے ابھی تک کیا نہیں تھا, میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ آپ سے پوچھ لوں, اگر آپ نے نہیں کیا تو میں کر دوں, ورنہ آپ تو بھائی آپ کا گروپ ہے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ کا یہ کہ تشفین فاروقی فالوورز جو آپ کا گروپ ہے وہ ماشاءاللہ بڑی جلدی تقویت پا رہا ہے ماشاءاللہ, اور بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے, دن بدن اس میں لوگ آ رہے ہیں, اچھی بات ہے. میں نے آپ کو کہا تشفین, آپ کو ٹائم نکال لیں, کسی دن رات کو منڈے اور ٹیوزڈے ہوتا ہے تو نائٹ کے شو میں آپ آ جائیں تو اچھا نا, مزہ آ جائے گا. یہاں پر ذرا کچھ زبردست سا پروگرام ہو جائے گا, کچھ آپ کی کتاب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے اچھا ہو جائے گا. کبھی ٹائم نکال لیں تھوڑا سا. تو جناب اس کے بعد پھر کہتی ہیں کہ اور آپ تو ہمارے سیلیبریٹی ممبر ہیں اور آپ نے بہت پیارے انداز میں تفصیل سے میرے سوالوں کے جواب دیے, بہت شکریہ اور ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ, خوش رہیں. آپ کے لیے اور آپ کے پورے گروپ کے تمام ممبران کے لیے میری بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھ و بیماریوں سے دور کرے, اور تمام جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے محفوظ رکھے. تو آپ کے تمام گروپ کے تمام گروپ کے ممبران کے لیے میری بہت ساری دعائیں ان تک پہنچا دیجیے گا. ندیم عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا, کہتا السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں, شو اچھا ہے, بہت شکریہ, اللہ کا شکر جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاؤں سے, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ورنمنا ذیشان کہتی ہیں ناراضگی نہیں بھائی, آپ اچھے ہیں, کون ناراض ہوگا آپ سے, پھر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں, پتہ ہے ورنمنا آپ کو کیا بتاؤں, یہ دنیا بڑی عجیب سی چیز ہے, ہمارے ناراض نہ ہونے پر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں, اس بات پہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا, آج کل دنیا ہے بھائی. بس آج کل آفس میں مصروفیات بہت زیادہ ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ سر کھجانے کے لیے, میں نے تو یوں سے پوچھا اگر کوئی سر کھجانے کے لیے بندہ چاہیے کوئی آپ رکھ تو میں بھی حاضر ہوں, تو میں بالکل, مجھے جاب پہ رکھ لیں سر کھجانے کے لیے, تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. موبائل ایسی چیز ہے کہ 30 سیکنڈ میں ہم بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں, 30 سیکنڈ میں, اونلی 30 سیکنڈ میں جب آپ کہتے ہیں. تو بس یہ, تو میں آپ کا میسج کنوے کر دوں گی ذیشان سے, ضرور کیجیے گا. اور اس کے بعد پھر وسیم صاحب کہتے ہیں اجمل صاحب عزت دینے کا شکریہ. بھائی کیوں, آپ مجھے عزت دے رہے ہیں تو میں کیوں نہیں دوں گا بھائی, یہ ایسی ہو ہی نہیں سکتا. اور ایسی عزت والی کیا بات ہے, ہم فیملی کے لوگ ہیں یار, ایک فیملی ہمارا, آپ کو بتائیے FM 100 پاکستان فیملی اسٹیشن ہے, ایک فیملی کا پروگرام ہے, تو جب فیملی گیدرنگ گئی ہے تو اس میں ایک دوسرے کو عزت دیں گے نا, ہم اور کس کو دیں گے یار, یہ ایسی بات ہی نہیں ہے. اور جناب اس کے بعد ورمنا ذیشان کہتی ہیں عزت افزائی اور دعاؤں کا شکریہ, جزاک اللہ, آپ خوش رہیں. اور عائشہ شیخ نے ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم سر, ریئلی ہیپی ٹو سی یو, تھینک یو ویری مچ عائشہ شیخ, تھینک یو, جزاک اللہ, آپ خوش رہیں. اور وسیم خان صاحب کہتے ہیں آزاد کشمیر اجمل صاحب عزت دینے کا شکریہ, اللہ آپ کو اور صحت دے, اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی دے, سلامت رکھے, آمین آمین, جزاک اللہ, آپ خوش رہیں, سلامت رہیں. اور آج اگر ممکن ہو تو کوئی ہند کو سانگ پلے کر دیجیے گا, میں کوشش کروں گا, بالکل آپ بے فکر ہیں. تشفین فاروقی کہتی ہیں آمین آمین, جزاک اللہ سر, پورا گروپ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم آپ کے مداح ہیں پورے دل سے, جزاک اللہ. آپ تمام دوستوں کا, تمام ممبران کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے. اور یاور جمیل صاحب نے جوائن کیا, جناب یاور بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم میرے دوست اجمل شوبی, وعلیکم السلام یاور بھائی, خوش رہیں, سلامت رہیں. اور کہتے ہیں خوش رہیں, آباد رہیں, چاہے کراچی میں رہیں یا حیدرآباد رہیں نا, کہیں بھی رہیں,
آپ کہیں بھی رہیں گے آپ بالکل. تو یوں کرتے ہیں ذرا ہم شامل کرتے ہیں ذرا یہ خوبصورت سا ایک آواز ہے, اور یہ آواز کون سی ہے؟ یہ آواز ہے Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. جی جناب, یہ آواز تھی مہناز بیگم کی. اور مہناز بیگم, بس کیا خوبصورت آواز مہناز بیگم, کیا خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے کو دی. اچھا, یہ سارے لیجنڈز اب ہمارے پاس کہاں, اور یہ وہی لیجنڈز ہیں کہ جو اب ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے. یہ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتی, یہ آوازیں, یہ لوگ, یہ کہاں ملیں گے دوبارہ. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بس یہ کہتے بڑا ایک قیمتی سرمایہ بن کے رہ گئی یہ, بس یہ. اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ذرا سا, اور یقین احمد شکیل صاحب کی امید ہے کہ یہ خوبصورت ٹریک آپ کو پسند آیا ہوگا, ہے نا, پسند آیا ہوگا یقیناً احمد شکیل صاحب آپ کو. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ذرا سا وسیم خان آزاد کشمیر. اجمل صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں اور آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, جزاک اللہ, خوش رہیں آپ, سلامت رہیں, اور آپ بھی ہماری ایک فیملی کا حصہ ہیں یار وسیم صاحب. بالکل, یہ تو کہتے ہیں ساری بات گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, گیو اینڈ ٹیک کہ انسان کہتے عزت, آپ پتہ عزت کروانے کے لیے کوئی آرڈر یا حکم کی ضرورت نہیں ہوتی. عزت کروانے کا سب سے پہلا ایک جو کہتے ہیں طریقہ نا, وہ یہی ہے, ایک ایسی خوبصورت سی ٹرک ہے. وہ کیا ہے کہ آپ سامنے والے کی خود عزت کرنا شروع کر دیں. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, بس اپنا کام کریں. آپ یہ چھوڑ دیں وہ کرے نہ کرے, آپ اپنا کام کریں, آپ اس کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں, آپ کو اس کو عزت دینا شروع کر دیں. بس کچھ دن کے بعد آپ دیکھیے گا وہ شخص آپ کے لیے جو کبھی اٹھا نہیں ہوگا, یا کبھی اس نے آپ کو سلام نہیں کیا ہوگا, یا کبھی وہ آپ کو دیکھ کر مسکرایا نہیں ہوگا, یا آپ سے کبھی اس نے مسکرا کر بات نہیں کی ہوگی, وہ خود یہ تمام چیزیں خود کرنے لگے گا. جو آپ کریں گے وہ آپ سے زیادہ کر رہا ہوگا. پھر تو اس سے کوئی بات ظاہر ہے کہ جب تک ہم نہیں کریں گے, ہم خود کیا سوچتے ہیں کہ میں تو میں کسی سے پیار سے نہ بولوں, دوسرا مجھ سے پیار سے بولے تو کیسے بولے گا, وہ ناممکن سی بات ہے. جو کچھ آپ اگر کسی سامنے والے سے چاہ رہے ہیں, پہلے وہ خود تو اپلائی کریں اپنے اوپر. جب میں اپنے اوپر خود اپلائی نہیں کروں گا, میں وہ کام خود نہیں کروں اور کہوں گا دوسرا میرے ساتھ یہ کرے, تو کیسے ہوگا, ناممکن سی بات ہے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے عزت کروانے کے لیے آپ کا عزت کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ عزت کریں بس. اور یہ میرے والد کا یہ کہنا ہی تھا, میرے والد کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا دیکھو, یہ کام یہ نہیں ہے کہ تم کروا لو گے کسی سے, تم کو وہ فلانا یوں نہیں ہے, تم یہ چھوڑ دو سب کچھ, یہ اس کا کام تو کرے نہ کرے, تم اپنا کام کرو. تمہاری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ تم سامنے والے کو عزت رسپیکٹ دینا شروع کرو, باقی سارے کام خود ہو جائیں گے. صرف تم اپنا کام کرو. اپنا کام خود ہم کرتے نہیں ہیں اور ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, یار وہ فلانا یوں فلانا یوں. بالکل نہیں. جب تک ہم اپنا کام نہیں کریں گے, سامنے والا کچھ بھی اس کا ہمیں فیڈ بیک تو مل ہی نہیں سکتا نا. ہمیں تو کہتے ہیں رپلائی جب ملتا ہے کہ جب ہم کچھ کرتے تو ہمیں رپلائی ملتا ہے نا, تو ہی اس کا فیڈ بیک بھی اچھا یا برا فیڈ بیک بعد میں آئے گا جب کچھ کریں گے. جب کچھ کریں گے نہیں تو فیڈ بیک کیسے ملے گا, اچھا یا برا تو بات کی بات ہے. تو یہ فیڈ بیک بڑا ضروری ہے, اس کے لیے آپ کو خود قدم اٹھانا بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور کہتے ہیں وسیم صاحب کہ اجمل صاحب بہت ہی پیارا سانگ شو سنتے ہوئے بہت ہی مزہ آ رہا ہے. تھینک یو. بس سردی کے موسم میں گرم گرم چائے پئیں, گرین ٹی پئیں, کافی پئیں اور انجوائے کریں. بالکل اسی طرح. اور جناب اس کے بعد نعیم چودھری صاحب نے جوائن کیا, کہتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام نعیم چودھری صاحب, کیسے ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے. نعیم صاحب تھوڑا سا اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ نے تو مجھے جب آپ میسیج کریں, اگر آپ کہیں سے مطلب کراچی سے یا باہر جہاں سے میسیج کریں تو میسیج جب آپ کریں اپنے کمنٹس کریں تو بتا دیں کہاں سے بول رہے, تاکہ اچھا لگتا ہے کہ یار ہمیں لوگ کہاں سے سن رہے ہیں, کہاں مجھے دیکھ رہے ہیں, کہاں سے میں یہ میسیج آ رہا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے. تھوڑا سی کہتے تسلی سی ہو جائے گی, ذرا اتنا تو بتا دے, تسلی سی ہو جائے گی, ذرا اتنا تو بتا دے. تجھے بھی ہچکیاں آتی ہیں جب میں یاد کرتا ہوں, ہے نا, یہی بات ہوتی ہے. تو جناب اس کے بعد پھر امیر علی کا میسیج ہے. تھینک یو ویری مچ امیر علی, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور عظما نبی نے جوائن کیا, کہتے ہیں ہیلو جی السلام علیکم جی عظما کیسی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرحان الدین کہتے ہیں نائس پلے جی, بہت شکریہ. اور عمران عوان صاحب بڑے خوبصورت سے ہمارے ثنا خاں ہیں. اور یقیناً جو ہے رمضان بس اب تو قریب ہی کوئی پتہ نہیں کب کتنے اللہ تعالیٰ کس کو وہ دکھاتا ہے, کس کو ہمیں بھی دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتے, تو رب کو بہتر جانتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان مبارک آئے گا تو پھر رمضان میں انشاءاللہ عمران عوان سے بھی ضرور ملاقات ہوگی ہماری.
اور کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. شو بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ سدا خوش رہیں. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، خوش رہیں. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اس کے بعد جناب یہ یاور جمیل صاحب کہتے ہیں کہ واہ میرے دوست اجمل شوبی، آج آپ کی آواز میں جو چہچہاٹ اور خوشی اتنے دنوں بعد دیکھی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہنا میرے دوست. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. تھینک یو اجمل شوبی. گاڈ فل pleasure of life. Thank you. Jazakallah. And which you have to deserve. I am also fine by the grace of God. Thank you. Jazakallah. How's your leg now? Alhamdulillah. بہت بہتر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بس ابھی مطلب میں جو بہت پہلے سے کافی حد تک مطلب بہتر ہے. بس انشاءاللہ تعالیٰ بس ابھی 1-2 مہینے کی بات ہوگی. 2 مہینے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ چاہے تو 100% انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. آپ سب کی دعا ہونی چاہیے. اور عثمان ابھی کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر جی. اور احمد شکیل صاحب واہ جی کوئی جوڑ نہیں ہے جی. جوڑ کتنے ہو گیا سر؟ چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے. جی جناب یوری اب یہ گروپ ہے جی. اور سئی اور شوبی احمد ایلگر اینڈ حسن لو. بس بندوں کی قدر کرنی چاہیے بے شک، اور بندہ خوش ہو جائے تو اس سے بڑی بات نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا، یہی تو بات ہے. اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. کہتے جب کوئی آپ کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے نا، تو اس سے بڑا کام آپ اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی بھی کام نہیں کہ آپ نے کسی کے لبوں پر، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی. تو اس سے بڑا کیا کام ہوگا؟ کوئی اس سے بڑا کام نہیں. اور جس طرح کہ آپ احمد شکیل صاحب ماشاءاللہ جو باتیں، تو آپ کے میسیجز، آپ کے جو کہتے وہ جھولے سے جو نکلتا ہے نا، جوگی کے جھولے سے، وہ تو بڑا زبردست ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. خوش رہیں احمد شکیل صاحب، حسن اللہ اینڈ ایلگر. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد شاہد ظہیر نے ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں السلام شوبی بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ شاہد ظہیر؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اور آپ نے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں. اور جناب عمران امان کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ بھائی، بگ فین آف یو. نہیں میں تو یار کوئی اتنا بڑا کام تھوڑا کرتا ہوں جو میرے فین آپ بنیں گے. کوئی فین والی بات نہیں. آپ بھائی ہیں، میرے دوست ہیں میرے، اور تمام لوگ میری فیملی کا حصہ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے محبت کرنے والے ہیں. کوئی فین یا کوئی بڑا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں کوئی اتنا بڑے کام نہیں کر رہا کہ جس میں آپ بڑے فین بن جائیں. میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے. اللہ نہ کرے. آپ بس محبت کرتے ہیں، ہم آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. بس دعاؤں میں یاد رکھیں. وسیم صاحب کا اجمل صاحب جناب بالکل صحیح بات ہے، لیکن فیملی میں آپ بڑے ہیں. سلامت رہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. ملائکہ قریشی نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں ملائکہ؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور وسیم صاحب کہتے ہیں اجمل صاحب بالکل جی. اور ملائکہ کہتی ہے کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گی. اور ملائکہ کہتی فرام کراچی. جی تھینک یو. جزاک اللہ. نعیم صاحب کہتے ہیں فیصل آباد سے. کیا بات ہے سر؟ ایک گل ہوئی نا پھر ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. مطلب ਤੁਸੀਂ फैसलाबाद موجود ہو کہ کراچی ہو؟ یہ تو دسو نا. مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ فیصل آباد سے تعلق ہے میرا اور میں کراچی میں موجود آپ کو دیکھ رہا ہوں میں، یا میں فیصل آباد ہی میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر تو گالی موقع گئی ہے نہیں. تو اس کے بعد عثمان ابھی کہتی ہے فرام کراچی. جی عثمان بالکل بہت شکریہ. اور فرت جناب کتنے گیا؟ فرح شاہد نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو. جزاک اللہ. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور محمد اشرف پال صاحب نے ہمیں جوائن کیا جناب. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت ماب اجمل خان شوبی سدا ہنستے مسکراتے رہیں. جزاک اللہ جی. نئے سال کی مبارکباد. اور آپ کا پروگرام معمول کے مطابق بہت ہی تعمیری اور مثبت ہوتا ہے. ہم آپ سے گفتگو کے آداب سیکھتے ہیں. جزاک اللہ. خوش رہیں. میں تو خود آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں یار. یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آپس میں ایک دوسروں سے چلتا ہی رہتا ہے. کوئی یہاں پر نہ سکھاتا ہے نہ کوئی سیکھتا ہے. بس سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں. میں باہر کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں، ملتا جلتا ہوں، پریس کلب، آرٹس کونسل، ادھر ادھر، تو ان لوگوں سے سیکھتا ہوں میں. وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، وہ آپ سے باتیں کرتا ہوں میں. تو یہ سارے مشاہدات زندگی کے ہمارا جو تجربہ ہے نا، تجربہ ہماری زندگی میں جو ہم گھومتے پھرتے
چلتے ہیں ہمیں ہر لمحے ہر قدم پر کچھ نہ کچھ ہمیں ایک نیا مل رہا ہوتا ہے، ہر قدم پر ہمیں نیا مل رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے جی ہم نے آپ کتابیں پڑھ کے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، مگر وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے کہ جو آپ اپنے مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں، جو آپ دن بھر کے لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد، ان سے گفتگو کے بعد، ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد، ان کے ساتھ کھانے کے بعد آپ کو جو سبق ملتا ہے نا، جو تجربہ ملتا ہے آپ کو، وہ شاید کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ کتابیں ضرور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، کتابیں ہمیں ہمارے ذہن کو، ہماری سوچ کو اور جو ہے بہت زیادہ مطلب شعور دیتی ہیں مگر یہ تمام چیزیں اس سے زیادہ آپ کو اور اس چیز کو نکھار دیتی ہیں جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، کہیں آپ اچھی بات سن رہے ہیں، کہیں آپ بری بات سن رہے ہیں، کہیں پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، تو پھر آپ وہاں پر اپنا تجزیہ نکال لیتے ہیں کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے، کیونکہ آپ نے غلط اور صحیح دونوں سنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اپنا تجزیہ نکالتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، تو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ زندگی کا بڑا ضروری عمل ہے، اور اس عمل میں ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، بالکل لازمی، اس کو بالکل کہتے ہیں مٹھی میں بند کر کے نکلنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ میرے والد کا کہنا تھا کہ جب آپ بڑوں میں بیٹھو، اپنے سینئرز میں بیٹھو، اپنے سے بڑوں میں بیٹھو، تو اپنے منہ کو بند رکھو، اپنے کانوں کو کھلا رکھو، کیونکہ وہاں جہاں تم سے بڑے بیٹھے ہیں، تم سے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہیں سننے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم سنو گے تو ان کے تجربات سے تمہیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں، زندگی میں بدلاؤ ملے گا تمہیں اس سے، ان کے سننے کے بعد۔ تمہارے بولنے کی وہاں ضروری ہے کیونکہ تم ان سے کم ہو، اس لیے تمہارا بولنا بہت ضروری نہیں ہے، تمہارا سننا بہت ضروری ہے۔ تو میں آج تک میری یہ معمول ہے، جب میں اپنے سینئرز کے ساتھ پریس کلب میں یا کہیں بیٹھا ہوتا ہوں میں، تو جو ہمارے سینئر بیٹھے ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، پوئٹ ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، تو میں بیٹھتا ہوں تو میں یقین کریں کہ میں عام طور میں بڑا چپ ہو کے سنتا رہتا ہوں، بیٹھ کے سنتا ہوں، بس جہاں وہ کبھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، ورنہ میں بیٹھ کے سنتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں، اور چیزوں کو، اپنے کام کی چیزیں میں اپنے کہتے ہیں ان کو آبزرو کر رہا ہوتا ہوں، ان کو ریزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے کیا چیز چاہیے اس میں سے، وہ میں تمام چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ ہونا بھی چاہیے، اور یہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ یقیناً آپ سب بہت اچھے ماشاءاللہ اس سے زیادہ سیکھتے ہوں گے، مگر یہ چیزیں بھی بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کسی ناکارہ بندے کی بات سننے کے بعد بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہے نا، مجھ جیسے ناکارہ بندے کی بات۔ تو تشفیق فاروقی کیا کہتے ہیں، سر میں انشاءاللہ ضرور شرکت کروں گی کسی دن آپ کے پروگرام میں، اور عزت افزائی کے لیے میں مشکور ہوں، بہت تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں، اور امید ہے کہ آپ پروگرام میں آئیں گے تو آپ کو یقیناً جو ہے وہ اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد ملائکہ کہتی ہیں جو کہ جی اللہ کا کرم ہے، گڈ ماشاءاللہ۔ فراز شہزاد کہتی ہیں تشفیق فاروقی فالوورز گروپ کی جانب سے ڈھیر دعائیں، جزاک اللہ جی، خوش رہیں، آپ سب سلامت رہیں، میری آپ سب کے لیے، تمام ممبران کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ سب کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، خوش رہیں، آپ سلامت رہیں۔ اور فرا شاہد کہتی ہیں جناب کے اجمل شوبی صاحب ہمیں بھی یاد رکھیے کہ بالکل آپ سب کو بھولتا کون ہے، اچھا یاد رکھنے کے لیے بھولنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو جن کو بھولے ہی نہ بندہ، ان کو یاد کیا رکھے گا بندہ، بھولنے کے لیے یاد رکھنا بڑا ضروری ہے نا، یاد اب یہ تو ضروری ہے۔ تو اس کے بعد یوں آتے کہ اب کراچی سے تعلق ہے اجمل شوبی صاحب، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی، موقع میں خوش ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جناب عظمیٰ نبی کہتی ہیں بہت خوبصورت گانے کی منتظر، بالکل منتظر ہیں، وقت آنے پر گانا آپ تک پہنچے گا۔ اور اس کے بعد جناب دیکھنے کا عمل، سیکھنے کا عمل ساری زندگی چلتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہمیشہ چلتا ہے، آخری سانس تک یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ اور فرا شاہد کیا کہتی ہیں، ہماری ایڈمن جی جناب تشفیق فاروقی بھی اس پروگرام میں موجود ہیں، جی ہاں بالکل موجود ہیں، وہ آپ سے پہلے موجود ہیں، غالباً آپ نے ان کو سننے کے بعد موجود ہیں، یا آپ گروپ میں دیکھا ہوگا تو آپ آئیے نا، وہ پہلے سے موجود ہے وہ، اور ہمیشہ میرے ہر پروگرام میں موجود ہوتی ہیں، موجود ہونے کے باوجود بھی موجود ہوتی ہیں تشفیق فاروقی۔ عمران امان کہتے ہیں بھائی آپ کی عاجزی ہے کہ آجی میں صرف آپ کا پروگرام سنتا ہوں، بہت بس چاہے رمضان ہو یا نہ ہو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جزاک اللہ، بہت خوش رہیں، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد وسیم خان کہتے ہیں آزاد کشمیر سے اجمل صاحب بہت چھوٹے
جی اجمل صاحب، بالکل چھوٹے بڑوں میں تمیز ہونی چاہیے، بالکل ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم پھر ذرا چلتے ہیں کاموں کی، اور کاموں کی موجود ہے احمد شکیل صاحب کی کہتے ہیں۔ احمد شکیل صاحب میرے خیال میں انج کریے کہ ایک خوبصورت گانا پلے کرتے ہیں نا، بلکہ گانا آپ کے میسیج پہ ہم گانا پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے ہیں جناب جی بالکل انسان اگر خوش ہو جائے تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، بے شک جی، اور اس بندے پر جو بندوں کو خوش کرتا ہے، بے شک جی اس میں کوئی، اور حقیقی حقوق العباد کی پکڑ ہوگی، بالکل ہوگی۔ کہتے ہیں فرائض کے بعد دوسری جو پکڑ وہ حقوق العباد میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو ہمارے روزمرہ معاملات میں ہیں، وہ تمام چیزیں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو جناب اور دل آزاری جو ہے وہ جناب اچھا بولنا اور اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہے۔ جی ہاں بالکل، کسی کی دل آزاری اور اچھا نہ بولنا جو ہے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ اور جناب ہیں فرشتوں سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کیا بات ہے سر، بہت زبردست جی، بہت ہے، فرشتوں سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کیا بات ہے سر، خوش رہیں سر، واہ جی واہ، خوش رہیں جی۔ اسی بات پر ہم سنواتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت ٹریک، ذرا سنیے غور سے، یقیناً بڑی خوبصورت غزل۔ Entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on After 100 Pakistan. After 100 Pakistan. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سوچ کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو رندشت بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے رات سے بڑھ کر ہے کاکلیں اس کی، سنا ہے رات سے بڑھ کر ہے کاکلیں اس کی، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کسے نصیب کہ بے پیرہن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں، کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سہی،
کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں، فراز آؤ ستارے کو پھیل گئی بات میری شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیا خوبصورت، واہ واہ کیا خوبصورت غزل پروین شاکر کی، اور پھر خان صاحب کی آواز، کیا بات، سونے پر سہاگا۔ تو یوں کرتے ہیں، ذرا آتے ہیں، ذرا اپنے کمنٹس کی جانب دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ایک بار پھر بہت سارے کمنٹس آپ کے آ چکے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ آپ کے کمنٹس بھی سارے شامل ہو جائیں اور کچھ خوبصورت سا میوزک بھی ہو جائے۔ آج ذرا سا میں نے اسی لیے گیسٹ کو نہیں بلایا، میں نے سوچا آج تھوڑا سا اپنے موڈ سے تھوڑا اچھا پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا۔ اور یہ احمد شکیل صاحب کہتے ہیں واہ واہ آپ کی آواز کا سحر، اور ساتھ میں آصف میدی کی آواز، نیلے پہ ڈالا۔ سر تھینک یو، جزاک اللہ، محبت آپ کی۔ اور جناب شوبی بھائی، اور یقین کریں کہ جب حقہ پڑا ہوتا تھا، جی ہاں بالکل، ڈیرے میں، تو جب بڑے بزرگ آگے آ کے بیٹھتے تھے تو بیٹھتے، اور اس کے بعد چھوٹوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بھول جائیں، واہ واہ بول جائیں، بالکل حقیقت ہے۔ بڑوں کے سامنے وہ دور، اصل میں دور الگ تھا، وہ دور کی بات ہے کہ جب چھوٹے مجال ہے، اگر بڑے کھڑے ہیں اور چھوٹا بیٹھا ہوا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، یا بڑے بول رہے ہوں اور چھوٹا بول جائے، مجال ہے۔ تو وہ تو دور ایسا تھا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹے تو ایسے لگتا تھا جیسے گونگے ہو گئے، ان کی آوازیں انہیں بولنے نہیں آتا، بالکل یہی دور تھا، حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جناب اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں جناب کہ بیٹھتے اور ان کے آگے بول جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، بس سننا بڑوں کو اور سیکھنا، یہی بس میں نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ انسان کی قدر جو ہے، انسان کی قدر کرو، اس میں خدائی، اسی میں خدائی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے تو کچھ تئیں، ٹا دے تو کچھ تئیں، ایک بندے دا دل نہ ٹائی، رب دلاں وچ وسدا۔ کیا بات ہے سر، اور حقیقت اس میں، اچھا انسان کے دل میں حقیقت یہ بات حقیقت ہے، یہ دیکھیں نا، یہ کتنی خوبصورت بات، اور یہ حقیقت یہی کہ انسان کے دلوں میں رب رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف بات ہے کہ ہمارے یقین کی، ہمارے سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کہتے کمال غزل اور ہمارا بزرگ شاعر جن سے بہت کچھ سیکھا، احمد فراز صاحب، واہ جی واہ، آپ کو سلام شوبی بھائی، اور اچھے دل کے مالک ہیں، جزاک اللہ سر، آپ کی محبت ہے، آپ سب ساتھ ہیں، تو میں تو سب کچھ آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوتا ہوں میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہی بات ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل تو جاری رہتا ہے، تو بس میں کچھ بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی استاد نہیں یہاں پر، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ ہمارا جاری ہے، ایک دوسرے کو سکھا بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ خورشید انور صاحب بہت شکریہ آپ کا، کہتا ہے السلام علیکم شوبی صاحب، وعلیکم السلام، آپ کی باتیں اور خوبصورت انتخاب ماشاءاللہ سدا خوش رہیں، جزاک اللہ خورشید انور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ سلامت رہیں۔ اجمل صاحب، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، بہترین سانگ، واہ واہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اشرف پال صاحب کہتے ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت موٹیویشن جناب ماں اور باپ ہیں، اگر آپ اگر بچے ہیں تو موٹیویشن باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ماں باپ آپ کو بے لوث انتھک محنت کر کے رشتہ نبھانا سکھاتے ہیں، ماں باپ آپ کو زندگی گزارنا سکھاتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ کہ آج کی اولاد سیکھے جب بات ہے۔ تنویر بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتا ہے السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ تنویر بھٹی صاحب پرتگال سے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اب بہت دنوں کے بعد تنویر بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ اور تنویر بھٹی صاحب آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد فرحان الدین کہتے ہیں بہت خوب جناب، بہت شکریہ۔ وسیم صاحب کہتے ہیں جناب انور صاحب واہ واہ خوبصورت انداز بیاں کی، کیا بات ہے آپ کی، جزاک اللہ۔ اور تنویر احمد بھٹی پرتگال سے، سر میں نے پتہ ہے سر تسی پرتگال ہو، میسج کیا تسی پرتگال موجود ہو، بہت ساری دعائیں تنویر بھٹی آپ کے لیے، آپ کی فیملی کی، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری۔
اور اب یوں کرتے ہیں، ذرا شامل کرتے ہیں ہم یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپکے چپکے پڑھا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپکے چپکے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو، یوں ہی بے صبر نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا، اسے بھولنے کی دعا کرو، مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں، مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو، کبھی حسن پردہ نشی بھی ہو، کبھی حسن پردہ نشی بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، کبھی حسن پردہ نشی بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بند سور کے کہیں چلوں، جو میں بند سور کے کہیں چلوں، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو، نہیں بے حجاب وہ چاند سا، نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو، خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو، یہ خزاں کی زرد شال میں، یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو۔ جی جناب، یہ خوبصورت آواز استاد غلام عباس خان صاحب کی، اور وقت جو ہے وہ 2:35 ہو چکے ہیں۔ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم پاکستان۔ جی جناب، عظما نبی کہتی ہیں نئے سال کی مبارکباد، آپ کو بہت شکریہ، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور اس کے بعد فرح شاہد کہتی ہیں جی بالکل، میں انہیں ہی گروپ میں دیکھ کر آئی ہوں، آپ سے پہلی بار بات ہو رہی ہے، کسی زمانے میں FM پہ سنا کرتی تھی۔ بڑی بات ہے، دیکھیں دوبارہ پھر یہ اس سے ظاہر ہو گیا دنیا گود ہے کہ آپ پہلے سنا کرتی تھی، اب پھر دوبارہ سن رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں۔ اب تو 2 in 1 ہو گیا نا، اب تو دیکھنے والے سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہو گیا۔ تو جناب اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے آتے ہیں، اور اشرف ال صاحب کیا کہتے ہیں، سر آپ کے پروگرام کی خاص بات کلاسیکل موسیقی ہے، ہم آپ کے پروگرام میں شاعری بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرح شاہد، بہت خوب، تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد پھر جناب ہم آتے ہیں کہ فرحان الدین کیا کہتے ہیں، ایک گھونٹ چائے لیجئے اور جی کے دیکھیے، آب حیات ہے یہ ابھی پی کے دیکھیے، جس نے بھی پی اس کو ادا اس کو بھا گئی، جس نے بھی پی اسی کو ادا اس کو بھا گئی، اور جیسے کہ زندگی میں نئی لہر آ گئی۔ کیا بات ہے سر، چائے کے دیوانے لگ رہے ہیں آپ مجھے بہت۔ اور کہتے ہیں جناب وسیم صاحب کہتے ہیں آزاد کشمیر سجمہ صاحب بہت پیاری غزل، واہ واہ واہ، تھینک یو بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اور اب یوں کرتے ہیں، میں شامل کرنے لگا ہوں میں
ایک خوبصورت سی غزل، اور یہ میری بہت پسندیدہ، اور یہ اس کے گلوکار بھی بڑے بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جناب یہ ہیں جناب شمشیر علی صاحب. شمشیر علی صاحب سے بہت عرصہ، اب تو بہت عرصہ ہو گیا ان کا انتقال ہو. یہاں سے چلے گئے تھے، امریکہ میں تھے، وہیں پر شادی کی، وہیں پر جو انتقال میں ان کا ہوا وہاں پر. مگر بڑے اچھی عادت کے بڑے اچھے تھے، بہت اچھے نائس پرسن تھے. تو میری ملاقات ہے جب ان کا یہ البم آیا تو اس کے بعد ہی ملاقات، کافی پرانی ملاقات تھی، بہت اچھے دوست تھے ہمارے. تو یہ غزل مجھے بڑی شروع سے بہت پسند رہی ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو بتا کہ اکثر و بیشتر میں اس کو پلے کرتا بھی. ان کی اس البم کی تمام جو ہے وہ میں پلے کرتا ہوں اس میں.
जब तेरी दबती है उंगलियां, जब नाम तेरा प्यार से लिखती है उंगलियां। मेरी तरफ ज़माने की, मेरी तरफ ज़माने की उठती है उंगलियां, जब नाम तेरा प्यार से लिखती है उंगलियां। मेरी तरफ ज़माने की उठती है उंगलियां, जब नाम तेरा प्यार से लिखती है उंगलियां, 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 लिखती है उंगलियां। जी जनाब, ये आवाज़ थी शमशेर अली साहब की। जब नाम तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियाँ, मेरी तरफ ज़माने की उठती हैं उंगलियाँ। क्या खूबसूरत अंदाज़ और क्या खूबसूरत कलाम ये। अब वही बात है कि इतनी खूबसूरत आवाज़ें अब कहाँ हमारे पास। अब आज के दौर में ऐसी आवाज़ें ज़रा मुश्किल से ही मिलेंगी। शायद शाज़ नाज़िर कहीं अगर आ जाएँ, वही तो हमारे पुराने गाने वाले बेचारे जो भी मौजूद अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उनसे दम से ही थोड़ा सा हमारा क्लासिकल जो मूड है और नीम क्लासिकल मूड हमारा ये उन्हीं से चल रहा है। वो उस्मान नबी ने हमें ज्वाइन किया, वो हमारे साथ मौजूद है। कहती बहुत दिनों बाद आज मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया। चले भैया, आज आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। उसके बाद जनाब फिर सरदार वक्कास खान साहब ने ज्वाइन किया। कहता हाय जी अजमल सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सरदार वक्कास आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दोस्त ना रहा, मेरा दोस्त ना रहा ना प्ले करते हैं। ये कौन सा गाना जो मेरा दोस्त ना रहा, मुझे बताएंगे तो पता चलेगा मुझे। उसके बाद सलाम मीर हसन बरूही और मैं हनीफ रहीमू जो है की तरफ से अजमल शोबी को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप दोनों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और खुश रहें, सलामत रहें। और ये कि यारो मेरा यार ना रहा, ये देखना पड़ेगा कौन सा है ये। और जनाब सरदार वकास फ्राम बोरबन मरी से, बिल्कुल मुझे पता है बोरबन मरी से हैं, बिल्कुल जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका सरदार वकास। और वक्त जो है वो 2 बजकर तकरीबन इस वक्त जो है 45 मिनट हो चुके हैं। एक खूबसूरत सा एक गज़ल है जनाब बशीर बदर साहब की, इसके चंद अशार में आपकी नज़र करूँगा। आज जब बात चली निकली है तो फिर देखें कहाँ तक पहुँचती है। कुछ कहते इस तरह कि कभी यूँ आ कभी यूँ भी आ मेरी आँख में, कभी यूँ भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को ख़बर ना हो, कभी यूँ भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को ख़बर ना हो। मुझे एक रात नवाज दे मगर इसके बाद सहर ना हो। कभी यूँ भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को ख़बर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। वो बड़ा रहीम और करीम है, मुझे ये सिफ़त भी अता करे। वो बड़ा रहीम और करीम है, मुझे ये सिफ़त भी अता करे। तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। वो बड़ा रहीम और करीम है, मुझे ये सिफ़त भी अता करे। तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महव ख्वाब है चांदनी, मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महव ख्वाब है चांदनी। न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर ना हो, न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का असर ना हो। ये गज़ल के जैसे हिरन की आँख पिछली रात की चांदनी, ये गज़ल के जैसे हिरन की आँख में पिछली रात की चांदनी। न बुझे खराबे की रोशनी, न बुझे खराबे की रोशनी, कभी बेचराग ये घर ना हो, कभी बेचराग ये घर ना हो। कभी दिन की धूप में झूम के, कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के। यूं ही साथ साथ चले सदा, यूं ही साथ साथ चले सदा, कभी ख़त्म अपना सफ़र ना हो। यूं ही साथ साथ चले सदा, कभी ख़त्म अपना सफ़र ना हो। ये गज़ल के जैसे हिरन की आँख में पिछली रात की चांदनी,
نہ بجھے خرابے کی روشنی، کبھی بے چراغ یہ گھر نہ ہو، نہ اٹھے ستاروں کی پالکی ابھی آہٹوں کا گزر نہ ہو، نہ اٹھے ستاروں کی پالکی۔ سمجھے حقیقت خاک ہو جانے کے بعد، عشق کی سمجھے حقیقت خاک ہو جانے کے بعد، جل گئی شمع بھی آخر کار پروانے کے بعد، عشق کی سمجھے حقیقت خاک ہو جانے کے بعد، عشق کی سمجھے حقیقت خاک ہو جانے کے بعد۔ بچ سکے وہ بھی نہ جو شولوں کو دیتے تھے ہوا، بچ سکے وہ بھی نہ جو شولوں کو دیتے تھے ہوا، بیٹھے ہیں دامن جلائے آگ بھڑکانے کے بعد، عشق کی سمجھی حقیقت خاک ہو جانے کے بعد، عشق کی سمجھی حقیقت خاک ہو جانے کے بعد۔
से वो मसीहा बन रहे हैं, तीर बरसाने के बाद इश्क की समझे हकीकत, खाक हो जाने के बाद इश्क की समझे हकीकत, खाक हो जाने के बाद। ये आवाज़ थी इकराम मेहदी साहब की, और इकराम मेहदी भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो भी रुखसत हुए काफ़ी में कई साल हो गए, और मेहदी हसन के बड़े होनहार शागिर्दों में से इकराम मेहदी का नाम शामिल होता है। तो जनाब, और फयाज़ जमाली का मैसेज है, जनाब अस्सलाम वालेकुम अजमल शोबी साहब, कैसे हो? सर शो ज़बरदस्त हो रहा है सर, रफ्ता रफ्ता वो मेरी अगर हो सके तो शामिल करते हैं। रफ्ता रफ्ता, हाँ रफ्ता रफ्ता वैसे मेरे क्यों इस वक्त मैंने शामिल है, मेरे पास मौजूद है क्यों में। और उसके बाद जनाब फरहानुद्दीन कहते कर लिया जज्बा एहसास को जब से तस्खीर, मुझको इस दिन से किसी से भी शिकायत ना रही, तुम कुछ इस तरह से गम बांट लिया करते हो, आ गए तुम तो मुसीबत भी मुसीबत ना रही। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और वसीम साहब कहते हैं अजमल साहब बहुत ज़बरदस्त गज़ल बाबा, और सरदार वकास कहते हैं ज़बरदस्त गज़ल जी, थैंक यू वेरी मच। फयाज सर क्या बात है, आज के शो का मज़ा आ गया, और सुपर हिट गाने और आज का मौसम, क्या बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका फयाज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और यकीनन जनाब इसके साथ साथ जो है अब एक खूबसूरत के आखिरी, क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम में, तो ये एक अहमद फराज साहब की गज़ल के चंद अशार आपकी नज़र करूँगा, इसके साथ फिर इख्तितामी एक कलाम, और उसके बाद फिर खुदा हाफ़िज़, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात जो है वो होगी हफ्ते की दोपहर को। जी जनाब, अहमद फराज साहब क्या कहते हैं, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिलें, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिलें। ग़मे दुनिया भी ग़मे यार में शामिल कर लो, ग़मे दुनिया भी ग़मे यार में शामिल कर लो। नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिलें, तो खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तो खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो ज़माने को निसाबों में मिले। अब वो ना मैं हूँ ना वो तू है, ना वो माजी है फराज, अब ना वो मैं हूँ न तू है, न वो माजी है फराज। जैसे दो शख्स तमन्ना के शराबों में मिलें, जैसे दो शख्स तमन्ना के शराबों में मिलें। और इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी, कुछ सांसें बाकी बची, तो इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से मुलाकात होगी हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 5 बजे प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ। उम्मीद है कि उसमें भी आप ज़रूर मेरा साथ देंगे, और इजाज़त चाहूँगा, खुश रहें, सलामत रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ज़रूर आपसे इल्तमास है उन तमाम लोगों को दुआओं में याद रखें जो बीमार हैं, परेशान हैं, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, किसी दुख में मुब्तला हैं, बेरोज़गार हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों का रोज़गार जो का सबब बना दे, और जो दुख और परेशान, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को, दुखों को दूर कर दे। उन सब के सदक़े मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, भाई की मग़फ़िरत दुआ कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा आपसे, अदा निगहबान एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।